الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما برادران اسلام، آج کے درس میں انشاءاللہ صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اس انداز میں فرمایا ہے کہ ایسا انداز کسی اور عمل کے لیے نہیں فرمایا گیا۔ مثلاً حکم دیا گیا نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ زکوٰۃ کا حکم آیا، آتوا الزکوٰۃ۔ حج کا حکم آیا، للہ علی الناس حج البیت۔ لیکن یہ جو انداز ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اور شان جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے۔ جیسے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بعد از خدا
بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہے نا، لیکن مخلوقات میں جتنے انبیاء گزرے ہیں سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ آپ سید الاولین بھی ہیں، سید الآخرین بھی ہیں، امام الانبیاء والمرسلین بھی ہیں، ساقی کوثر بھی ہیں، شفیع المذنبین بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ انداز میں نے کہا کہ پورے قرآن میں آپ دیکھیں کسی اور میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی۔ کسی نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو۔ یہ صرف یہ شان صلاۃ علی النبی کی ہے کہ فرمایا کہ میں بھی صلاۃ بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صیغہ مضارع ہے جو دوام کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کی ذات تو ہمیشہ ہے، اس پہ تو فنا ہی نہیں۔ جب اس میں فنا نہیں تو حضور کے درود پر انتہا نہیں۔ فرمایا وملائکتہ، اور میرے فرشتے بھی، یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ کیوں جو ایمان والا نہیں ہے اس کو حضور کے درود سے کیا تعلق ہے؟ صلو علیہ، تم بھی پڑھو صلوات اور سلام بھیجو، لیکن یاد رکھو فرق ہے بڑا۔ اللہ جو صلوات بھیجتے ہیں مانا ہے اللہ اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں، فرشتے اللہ کے نبی کے لیے مزید رحمتیں اور رفعتیں مانگتے ہیں، اور ہم حضور کی شان میں مزید زیادہ سے زیادہ اضافہ مانگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تم بھی پڑھو، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر پوری توجہ سے میری بات سنیں گے تو صرف درود شریف کے اندر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ حضور کے لیے ہم پڑھیں گے، حضور کے لیے ہم مانگیں گے یا حضور سے مانگیں گے؟ اگر حضور سے مانگنا ہو تو پھر شرک ہے، حضور کے لیے مانگنا ہے۔ اس لیے فرمایا صلو لی الوسیلہ، میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو۔ یعنی جب اذان ختم ہوتی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ اور وسیلے سے مراد یہ نہیں کہ حضور کا وسیلہ پکڑو، وسیلہ ایک مقام ہے جو سب سے بلند ہے جنت میں۔ حضور نے فرمایا تم میرے لیے وسیلہ مانگو تو میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میرے لیے مانگا کرو اللہم انزلہ المقعد المقرب، اور وہ کہ وہ بھی سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت میں جو حضور کے لیے ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں یاد رکھو کہ جب تم اولیاء اللہ کی مزارات پہ جاؤ، قبروں پہ جاؤ، تو ان سے نہ مانگو، ان کے لیے مانگو کہ یا اللہ ان پہ رحمت فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان پہ اپنی رحمتیں ہمیشہ سے ہمیشہ زیادہ سے زیادہ نازل فرما۔
تو جب آپ ان کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ میرا بندہ، حقیر بندہ بندوں کے لیے مانگ رہا ہے، وہ اپنی طرف سے رحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس سے مانگیں کہ یا شیخ جیلانی شیئن للہ بغرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، یہ تو پھر شرک ہے۔ تو صرف درود شریف بھی اگر آدمی سمجھ رہے تو شرک ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس میں ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ درود بھیجو، ہم نے بجائے درود بھیجنے کے اللہ کو درخواست کی کہ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ آپ بھیجیں، یعنی اللہ ہمیں کہ فرماتے ہیں کہ بھیجو، ہم کہتے ہیں آپ بھیجو۔ بظاہر تو نعوذ باللہ یہ بے ادبی ہے کہ اللہ کہے نماز پڑھو، ہم کہیں آپ پڑھو، لیکن اس میں ایک راز ہے کہ بندے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، بد کردار ہیں، بد عمل ہیں، ہم اس قابل بھی نہیں، ہماری یہ زبانیں اس قابل بھی نہیں کہ ہم حضور پہ درود بھیجیں۔ آپ تو خالق و مالک ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ حضور کے شایان شان درود بھیجیں۔ اسی طرح ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی ایک سیڑھی پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ ممبر میں خطبے سے پہلے سیڑھی پہ کھڑے ہو گئے کہیں آمین؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا قدم پہلی سیڑھی پہ تھا کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رمضان، جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس میں وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے برباد ہو۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ اس نے کہا کہ محمد مصطفیٰ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے اللہ اس کو بھی برباد کرے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسری سیڑھی پہ گیا تو اس نے کہا کہ من ادرک ابویہ، جس کو والدین کا خدمت کا موقع مل جائے، ایک کا یا دونوں کا، اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو نہ چھڑوائے جہنم سے، اللہ اس کو بھی برباد کرے۔ میں نے کہا آمین۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ دعا مانگنے والا ہو جبریل امین اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ سید الاولین۔ اللہ ہمیں ایسی بد دعاؤں سے بچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابی ابن کعب، حضور کی خدمت میں آئے اور آگے عرض کیا کہ حضور کم اجعل لک فی صلاتی، میں جو اپنے اوراد و وظائف کرتا ہوں اس میں کتنا ٹائم آپ کے درود کے لیے دوں؟ چوتھا حصہ؟ اور میں ان شئت فزد، اور بڑھاؤ۔ اور نے کہا اچھا جی تیسرا حصہ؟ آپ نے فرمایا ان شئت فزد، اور بڑھاؤ۔ اور نے کہا اچھا حضور میں اس سارے وقت میں آدھا وقت جو ہے درود پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر چاہو تو اور بڑھاؤ، حتیٰ کہ بڑھاتے گئے اور آخر میں کہنے لگا کہ اجعل صلاتی کلہا یا رسول اللہ، میں اپنے سارا وقت جو ہے وہ درود پڑھتے میں گزاروں۔ فرمایا اذن یکفی ہمک و غمک، تیرے ہم غم سب دور ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی، اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ درود شریف تو آج کل کئی ہیں، بعض تو خیر صحیح ہیں، لیکن بعض جو عام اہل بدعت مولویوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ تو پڑھنا بھی ناجائز ہے۔
تو اصل کون سا درود ہے جس پہ ہمیں یہ سارا اجر ملے گا؟ اس کا بھی حدیث مبارک میں آتا ہے، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں سلام پڑھانا تو سکھا دیا کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن درود پڑھنا نہیں بتلایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ وہ درود پاک ہے جو خود حضور نے سکھلایا ہے۔ ایک اہل بدعت مولوی نے اعتراض کیا، اس نے کہا جی اس میں علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اس میں نہ صلاۃ کا صیغہ ہے نہ سلام کا صیغہ ہے، اللہ نے تو ہمیں حکم دیا تھا صلو علیہ وسلم، تو اس سے تو پھر ہمارا درود بہتر ہے جب ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو اس میں صلاۃ بھی ہے سلام بھی ہے، اس میں تو نہ صلاۃ ہے نہ سلام ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کو بات سمجھنے میں دیر لگی، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دونوں حکم اکٹھے ہوں، جیسے اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز ادا کرو زکوٰۃ بھی، کیا مانا جب نماز پڑھو زکوٰۃ اسی وقت دو؟ نماز تو سال میں 1800 مرتبہ پڑھنی ہے اور زکوٰۃ ایک دفعہ ہے، تو زکوٰۃ اپنے وقت پہ، نماز اپنے وقت پہ، اس لیے یہاں بھی دونوں موجود ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اپنے وقت پہ اور درود اپنے وقت پہ۔ تو حضور پاک نے جو سمجھایا ہے، جو پڑھایا ہے، اس کا نہ کوئی مقابل ہو سکتا ہے نہ اس کا کوئی بدل ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کیا کریں اور جتنا ممکن ہو سکے خالص دل کے ساتھ درود شریف بھی پڑھا کریں، تاکہ اسی ذریعے سے ہماری انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت میں نجات ہوگی۔